بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز، اور آج کے موضوعات میں شامل ہے کہ آج وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک دھواں دار تقریر کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں، وہ سامنے نہ لائیں تو بہتر ہے، اور بہت سارے گلے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب ایک طرف تو معاملہ اور ہے، دوسری جانب معاملہ اور ہے، اور بہت ساری باتیں کیں۔ لیکن اسی تناظر کے اندر پنجاب کے اندر ان کی حکومت گئی، ان کے صاحبزادے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کی جگہ بالآخر چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ رات گئے اسلام آباد میں، صدر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ اب اگلا شکار کیا ہے عمران خان صاحب کا، کیا اسٹریٹجی ہے، اور مرکز میں چند کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی جو اتحادی حکومت ہے وہ کتنا عرصہ عمران خان صاحب سے خود کو بچائے رکھے گی، ہوگا کیا؟ یہ ہے آج کا موضوع، اور معزز مہمانان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ ایک پاکستانی علماء کا اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کے دورے پر ہے، اور کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا اپڈیٹس ہیں اس پر بات کریں گے، اور ملک بھر میں ایک سیاسی ہنگامہ تو برپا تھا گزشتہ چند ہفتوں سے، لیکن اس دوران سیلاب کے نتیجے میں، بارشوں کے نتیجے میں نقصانات ہوئے، خاص طور پہ بلوچستان، پھر پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر شدید نقصانات ہوئے۔ آج وفاقی کابینہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا، تخمینہ لگایا گیا، لیکن میڈیا کی نظر سے یہ معاملات اجل رہے۔ اس پر اپڈیٹ لیں گے کہ کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، اور جو امدادی تنظیمیں اور کارکن ہیں وہ کس حد تک اس معاملے میں سرگرم ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور میں اپنے پروگرام کے اندر ممتاز تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب اور عائشہ بخش کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس گفتگو کا آغاز کروں گا جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے کہ وہ اس تمام تر جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیا فورسی کر رہے ہیں کہ اب کس طریقے سے یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ جی میرا خیال شامی صاحب نے بھی جوائن نہیں کیا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میں بات کروں گا، بڑی گہری نظر ہے حالات کے اوپر، اور عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی اور عمران خان صاحب کے طرز عمل کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ نیازی صاحب، عمران خان صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے اب؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو اپنی صحت کا خیال ہے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ آج کل حبس بھی بہت ہے اور ہیومیڈیٹی بھی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تو اگر ڈاکٹر کسی سے مشورہ لیں تو وہ ان کو زیادہ اچھا بتا سکیں گے، لیکن میرا ایک جو جنرل ویو ہے ان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن کی بات یہ کہ پہلے یہ دیکھیں آپ کے عمران خان صاحب نے جو جتن کرنے تھے وہ تو کر لیے، 35-40 جلسے کیے انہوں نے کس کام کے لیے کہ میں آپ کو لانگ مارچ کے لیے بناؤں گا۔ پشاور سے شروع ہوئے، کراچی تک پہنچ گیا، پشاور لاہور آئے، چھوٹے بڑے شہروں میں گئے، اور اگر بندہ ایک جلسے کا ایوریج ایک ہی لگا رہا تھا کہ اگر بڑے جلسوں کو 7-8 کروڑ روپے لگایا جائے، جو کہ بہت کم ہے، 15-16 بھی لگ سکتا ہے، جی، تو کم از کم 1.5-2 ارب روپے ان کا لگا ہے ان جلسوں پہ، اس موبلائزیشن پہ۔ صحیح۔ تو کھودا پار نکلا چوڑا۔ 25 مئی کو جب آئے تو شکر ہے کہ کے پی کی حکومت تھی، شکر ہے کہ کے پی سے آئے، شکر ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، تو کیا کر لیا؟ چنانچہ وہ تو پتہ چل گیا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی باقی جو ہیں ان کے سامنے، کہ 6 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، پھر 12 آؤں گا، یہ باقیاں دیگر بستیاں جو ہر ایک میں لگانی ہے۔ اب یہ چاہے پنجاب کی حکومت بھی آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اس وقت بڑے شدید ذہنی بحران پہ ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں حکومت فرق کیا، میں سے لے اول تو یہ حکومت کو نہیں گرا سکتے، اچھا، چلو مان لیے کہ گرا لیں، ان کے ذہن میں یہ ہے، ان کے ساتھی کے ذہن میں یہ کہ حکومت چلائے گا کون؟ یہ اب وہ پاگل تو نہیں ہے، یہ تو چلو جو اس وقت اتحادیوں کی حکومت ہے، پی ٹی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی اور 2-4 اور جماعتوں کی، ان کے ذہن پہ تو چلو وہ خب سوار تھا، وزیر اعظم بننے کا شوق بھی تھا۔ عمران خان صاحب تو یہی تو بھگت چکے ہیں، 105 روپے سے ڈالر اٹھا کے 190 روپے پہ لے گئے تھے، ابھی وہ تو 60 روپے بڑھا ہے، یہ تو تقریباً 75 روپیز تک بڑھا گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ دوسری بات ہے اصل ان کا کرائسس یہاں نہیں ہے، ان کا کرائسس پنجاب میں ہے۔ ہمیں کیوں نہیں پتا کہ جی پنجاب میں جب انہوں نے مزدار کو بنایا تو کس نے بنایا ہے؟ صرف اس لیے بنایا کہ مزدار جو ہے اس دن کے بعد سے 5 وقت کی نمازیں جو ہے مسلح کا منہ بنگالہ کی طرف کر کے وہ ادا کرتا رہا۔ صحیح۔ یہ کام پورے کھٹک نے نہیں کیا تھا،
لیکن محمود خان کر سکتا تھا. یہ جو ہنی مون ہے 3-4 دن کا, پرویز الہی صاحب بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, ہمارے دوست ہیں, میں پرانے جانتا ہوں. وہ کبھی گورنر سروں کو نہیں بنانا چاہتے تھے, وہ جہانگیر ٹیم کو کبھی نہ بناتے پنجاب میں, وہ میں شامل قریشی کو نہ بناتے. ایک ڈیپ پرسنالٹی کے ساتھ ان کو عادت پڑ گئی ہے محمود کے ساتھ اور گلزار کے ساتھ. ایسا وہ ہیں جنہوں نے حمزہ کا پروڈکشن کیا, کل بھی دیں گے. وہ صاحب وہ ہیں کہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو مشرف صاحب سخت ناراض ہوئے. انہوں نے شریف فیملی کو پوری فیسلٹی دی. شہباز شریف صاحب کی بیوی کو پاکستان آنے بھی دیا, جانے بھی دیا. جاوید آصف صاحب کو جیل کے اندر جتنی سہولتیں دے سکتے تھے دیتے رہے. تو میاں شریف صاحب کو جب کفنانے کا وقت آیا خود آفر کی کہ ان کو لے کے آئے. یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ پیچھے سربسرین نہیں ہے جو گزار کرتے رہے. میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں. عمران خان صاحب تو پارٹی کے اندر جو ہے کوئی بندہ ان کے مطابق دوسرے رفع صحیح اتارے ہوئے کمرے کے باہر تو اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے. ایک وزیر اعلیٰ اور وہ بھی پرویز الہی صاحب جیسا, اور وہ بھی سال گزارا کریں گے. اس لیے عمران صاحب سے پریشر پڑیں گے پنجاب کے, بہت سی چیز سمجھوتا کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت زیادہ ہیں, بہت اچھے ہیں اور سمجھوتا کرنا پڑے گا. عائشہ بخش, میں آپ کی طرف آؤں گا. آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو شکایتیں کی ہیں, تو کیا میں یہ سمجھوں وہ جو ان کی جو گفتگو تھی الگ ایسے رہا تھا کہ شاید ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ عثمان صاحب بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے ایک دو کامنٹس جو حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کر رہے تھے. نیازی صاحب سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا عمران خان صاحب کو, اور وہ شوقیہ وزیر اعظم تھے یا کیسے وزیر اعظم تھے, نیازی صاحب اس پر بات کر رہے ہیں. میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں ان کی کہ عمران خان کو حاصل کیا ہوا. عمران خان نے گزشتہ 3.5-4 ماہ میں وہ حاصل کیا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ صرف پچھلے 5-6 دن میں دیکھیں تو عمران خان نے خاموشی سادھے رکھی ہے, اور وہ بلا وجہ خاموشی نہیں تھی. تو بس اتنا ہی کنکلوڈ کروں گی ان کی اس بات کو, اور آپ کے سوال کی طرف جاؤں گی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا حاصل ہوا, عمران خان نے حاصل کیا جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, انہوں نے بیانیہ بنایا, انہوں نے اپنے لوگوں کو جوڑا, اور انہوں نے اپنی طاقت اور دباؤ سے تمام لوگوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنے اور اپنے 2 قدم آگے بڑھائے ہیں. یہ سیاسی منظرنامہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے آج تقریر کی اور شکایتیں کی, عثمان صاحب اگر وزیر اعظم وقت کا وزیر اعظم اگر شکایتیں کرنے پہ آ جائے نا, تو اس سے کمزور 22 کروڑ میں کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے. پھر اس نشست پر, اس کرسی پر بیٹھنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی پہلے چند دن شکایات کی تھی, ڈرایا دھمکایا بھی تھا, یہ بھی بتایا تھا حالات غلط ہو رہے ہیں, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ سمجھے نہیں اس وقت کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہونے سے پہلے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے تو انتخاب کی طرف چلے جائیں. تو کرسی کے چند گھنٹوں سے چند دن کچھ دیتے نہیں ہیں. وقت پر کیا گیا فیصلہ اور جو اتھارٹی جس کا آپ اختیار رکھتے ہیں بطور وزیر اعظم, اس کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی, آخر تک کہتے رہے بس کچھ لمحے اور ہمیشہ کی طرح مجھے تو ایک بے اثر تقریر لگی. اس میں کوئی دم میں اس میں کچھ بتانے کی کہ مجھے کیا وقت پر آپشنز یا اپرچونٹیز ملتے رہے اور میں نے اویل نہیں کیے. پتہ نہیں اپنے بڑے بھائی کو بتانا چاہ رہے تھے یا کسی اور سیکٹر میں بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے دل میں راز رہیں گے. یہ جو ہے نا, ہمارے وزراء اعظم کو یہ طریقہ کار ترک کر دینا چاہیے. اب عوام کے لیے بے اثر ہو گئے یہ معاملات. آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اس کرسی پر بیٹھ کر تو بالکل بیٹھے. اگر آپ بے بس ہیں, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وزارت عظمیٰ کی کرسی چھوڑنے کے بعد مہربانی کر کے یہ عوام کو نہ بتائیں کہ میں بے بس تھا, میرے فیصلے کوئی اور کرتا تھا, تقرریاں کوئی اور کرتا تھا, ریفرنس کوئی اور بناتا تھا اور مجھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا. اگر نہیں ابھی بھی سیکھا ماضی سے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, تو پھر کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے, پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے. اب عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ کیا کریں گے؟ اگر عقل مندی کا مظاہرہ کریں تو جس طریقے کی چیزوں میں واپسی ہے, وہ اب تمام سیاستدانوں کو دعوت دیں, وہ ایک قدم آگے بڑھائیں کہ آئیں بیٹھیں, ہم پارلیمان میں معاملات حل کرتے ہیں, ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. اگر وہ ابھی بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے مائنس کرنے کا, تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کے لیے پھر نیگیٹو کی طرف چیزیں جانی شروع ہو جائیں, کیونکہ سیاستدان اپنی طاقت اور پارلیمان کو مؤثر نہیں بنا رہے. پریس کانفرنسز اور الزامات پر فوکس رکھے ہوئے ہیں. جہاں ان کو کام کرنا ہے, جہاں انہیں قانون سازی کرنی ہے, ان کے حصے کی قانون سازی کچھ اور جگہوں پر ہو رہی ہے, فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں. کمزور سیاستدان پھر کمزور وزیر اعظم کی طرح صرف پارلیمان میں کھڑے ہو کے آج تقریر کرے گا اور کل باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس میں شکوے کریں گے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا, ہم بے بس تھے.
تو یہی بات ہے, بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جب ہم خود موقع دیں گے تو کسی اور کو موقع ملے گا, وہ ہمارے فیصلے خود کریں گے. نیازی صاحب, آپ کو جو عائشہ بخش نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, اس وقت پورے پاکستان میں دیکھا جائے اسلام آباد کو چھوڑ کے تو انہی کی حکومتیں قائم ہیں, ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دیں اور ایک روڈ میپ کے لیے مذاکرات کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ عائشہ جو ہے جب میری مانیٹر ہوتی تھی رپورٹ کارڈ اس وقت میری ہماری بڑی لمیٹیشن ہوتی تھی. صحیح ہے, بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہے, بڑی ڈومینیٹنگ ہے اور اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں. تب بھی اینالسٹ زیادہ لگتی تھی اور ماڈریٹر کم لگتی تھی. صحیح ہے. دیکھیں میں 2-3 باتیں کروں اور تھوڑا سا میں بالکل ان کو کوئی کسی بات میں کانٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. ٹھیک ہے. عمران جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, اس سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا بھی ایک گول بناتا ہے. اگر آپ گول بنا دیں اور اسپیسیفائی کر دیں, اسپیل کر دیں نا, تو یہ آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہیں. یہ سیاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ میں جا کے یہاں سے دوڑتا ہوں جاؤں گا اور اپنا سر کو ہاتھ لگا کے 2 دن واپس آ جاؤں گا, تو پھر آپ کہہ دیں گے جی میں نے کم از کم یہ کہہ دیا, میں نے جو سیٹ کیا تو پھر میں یہ کر کے رہوں گا. عمران خان صاحب نے 3 مہینے جو کیمپین چلائی, آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے کتنا بیچارے نے اپنا ٹائم خرچ کیا, کتنی انرجی خرچ کی, کتنے ورکرز کو موٹیویٹ کیا, نیریٹو نکالا. اب مجھے اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ اس کے اندر سکسیس سٹوری کیا ہے اور ناکامی کیا ہے, اس میں تھوڑی جو بات کرتا ہوں. لیکن وہ یہ پتہ ہے کہ نٹشل جس لانگ مارچ کی تیاری کے لیے لوگوں سے وہ حلف لیتا رہا اور قسمیں کھلاتا رہا اور نعرے لگواتا رہا, وہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا. اب آگے چلیں. اور جس دن وہ آیا تو تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر مجھ سے پوچھتے تھے کہ 6 دن میں الیکشن مل جائیں گے. میں کہ بالکل نہیں ملیں گے. میں کہا جی آپ کو الیکشن جو ہے 17 اگست 2023 میں ملیں گے, اس سے پہلے نہیں ملتے. میں نے کہا جب مل جائیں تو مجھے بتا دینا. اچھا اس صورت اگین فرسٹریٹ ہوئے کہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دے دیا, میں کہا اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کا ساتھ چھوڑا تو آپ کی حکومت گر کے ان کا ساتھ چھوڑ دے گی تو وہ گر جائیں گی. پھر عمران خان کا تو نہ پوچھے نا جو اس کا کوئی دباؤ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جو نیریٹو دی ہے, عائشہ میرا خیال ہے اس بات جو اشارہ کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس نیریٹو کے اندر کمال کیا ہے. ان کا ایک نیریٹو کی کامیابی یہ ہے کہ 2018 کا نیریٹو جو ہے وہ پس پش چلا گیا ہے. کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ نیا پاکستان کی طرح کوئی سوال آئے, سوال یہ کارکردگی پیچھے رہ گئی ہے. یہ اس نے نیریٹو چینج کر دی, یہ اس کی سکسیس ہے. میں نے ہمیشہ طریقے صاحب والوں کو کہا کہ آپ کا لیڈر پہلا راؤنڈ جیت گیا, لیکن اس نیریٹو کا ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. یہ نیریٹو الیکٹورل نیریٹو نہیں تھا, یہ ٹکراؤ کا نیریٹو تھا. تحریک انصاف والوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس نیریٹو کے اندر اتنی پاپولیرٹی تھی اور اتنا وہ اپ بیٹ تھے تو انجوائے کر رہے تھے. عمران خان خود اس میں بڑا ہی واز گیٹنگ کیریڈ اوے. اچھا جب وہ نیریٹو کے ساتھ آئے, جب ان کو ہوش آئی کس نیریٹو پہ, تو ٹکراؤ میں تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو معاف نہیں کیا, سب کو اقتدار دے دیا, اس کو نہیں آنے دیا. مریم کو چپ کر ادھر رکھائے ہوئے ہے. کے پی کے اندر ابھی کتنے 3 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں, 4 مہینے پہلے بلدیاتی. مریم گئی ہے, کیوں نہیں گئی؟ کیا اس کو نہیں, ان کو اس سے فیصلہ نہیں کرنی تھی؟ کیا وجہ ہے اس نیریٹو کی وجہ کیا ہے کہ ہاں بتائیے. یہی بتا رہا ہوں, اگر ان کو اجازت نہیں ملی تو عمران خان صاحب کو کیوں الیکشن کی اجازت دیں گے؟ گالیاں کھا کے, جانور کھلا کے, میر جعفر کھلا کے, میر قاسم کھلا کے. اس لیے میں نے عمران تحریک صاحب کو بتایا تھا کہ حضور سبق آپ کے سامنے نواز شریف کا رکھنا کہ اگر اس کو معاف نہیں کیا اگلوں نے, جو اس پاکستان کے اصل مالک کے مکان ہیں, تو آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو یہ بڑا تجھے جو اصل نقطہ ہے کہ ان کا جو نیریٹو تھا الیکٹورل نیریٹو نہیں تھا. اب پچھلے 2 مہینے سے وہ بالکل ایسا ایک بڑی اچھی بات تھی کہ اب وہ الیکشن کے اوپر چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں. ان کو الیکشن نہیں چاہیے ابھی. ان کو یہ سمجھایا گیا ہے اور یہ بھی انہوں نے سمجھایا کہ آپ الیکشن ہو سکتا ہے آپ دے بھی دیں. الیکشن ضرورت ہے سولوشن کی. کیوں ضرورت ہے؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو لا کے ہم آئیں یہاں پہ نگران حکومت. میں نے
दिसंबर में वोट और नो कॉन्फिडेंस में 3 महीने बाद आई है। अपने रिपोर्ट कार्ड में आज भी उसे जिक्र किया रिपोर्ट कार्ड में हमारी वो मॉडरेटर ने, अलीना शेख ने, कि मैंने कहा था कि आपको ये इमरान खान साहब जनवरी फरवरी के बाद नजर नहीं आएगा और निगरान हुकूमत आएगी जो साल रहेगी। यहाँ अच्छा। पे लोग बंदोबस्त कर रहे हैं, किसी जगह इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले, निगरान हुकूमत। मैं कुछ जिन तो नहीं हूँ, मेरे पास किसी बोल तो नहीं है, मेरे को जायजा तो नहीं बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स हैं और जो पाकिस्तान के कैरेक्टर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, इनको जब मैं सामने रखता हूँ तो सामने जाती है। मुझे पता है क्या गेम हो रही है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलेगा, इमरान खान साहब जब तक माफी नहीं मांगेंगे जानवर कहने की, ये भूल जाए पॉपुलैरिटी को। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इससे ज्यादा थी, अगर लटका दिए मैं उस वक्त आप लोग पैदा ही नहीं होंगे। मुझे पता होशो वास में था, मैं तो पिच बैठे में था। माफी मिल जाएगी इमरान खान साहब, अगर माफी मांगेंगे तो माफी मिल जाएगी। माफी भी नहीं मिलेगी। आपने, मैंने क्या सबक मैंने बड़ों को देखा है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मैंने बैरूत में मरते देखा है। जैनब सिकंदर मिर्जा को मैंने, जो खुद भी क्या गाली में उसको दूं, लंदन में होटल के कैमरे में मैनेजर के तौर पर मरते देखा है। और ये ना भूलते हैं और ना माफ करते हैं। चलो जी, देखते हैं क्या होता है आयशा। लेकिन आज बात हो रही थी गवर्नर राज की कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मेरे पर पंजाब के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर गवर्नर राज तो आया खड़ा है और हमने समरी पर गौर करना शुरू कर दिया है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे, दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि नहीं जनाब, कोई इम्कान नहीं। तो राना साहब डरा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे बयान देकर। मुझे पूछिए आयशा उस्मान साहब डरा नहीं रहे, गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। सियासत जहां खड़ी है, बड़ा सोच समझ के बयानात देने की जरूरत है। जितना हीटेड एनवायरनमेंट को पीटीआई ने किया है पिछले 3 माह में, अगर नून लीग ने उसी तरीके से जवाब देना है, फिर मैं वही बात करूंगी, सीख नहीं है कोई। ये गवर्नर रूल इतने आराम से नहीं लग सकता है, उनको पढ़ना चाहिए आइन को। ये सिर्फ बयानात हैं, जैसे उन्होंने पहले भी बयानात दिए। आप वजीर दाखिला हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक भी गैर जरूरी सियासी बयान नहीं होना चाहिए। आप सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मीडिया पर नहीं आ रहे होते, आप वजीर दाखिला के तौर पर आ रहे हैं। अगर अभी जो नियाज़ी साहब सारी गुफ्तगू कर रहे थे, कहीं और पर मामला तय हो रहे हैं, पहले वाली बात, सियासतदान बिल्कुल हार जाएंगे, ये मुल्क हार जाएगा। हम अदम तवाजुन का शिकार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तवाजुन इस मुल्क के हर मामले से गायब है। पिलर ऑफ स्टेट्स की बात की जाती है, कोई पिलर अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो मामला यहाँ आ गया है कि मुल्क नहीं खड़ा हो सकता। माशी इस्तेहकाम को भूल जाए अगर सियासी इस्तेहकाम ना आए, और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा अगर, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे किसको मामला तय हो सकता है। इम्कानात हमारी सियासत में हर बात के रहते हैं और सियासतदान ये सीख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो से लेकर कहां आकर बैठी कि अपने 4.25 साल के बयानिया को माइनस करके वो बयानिया उन्होंने इमरान खान को दे दिया और खुद ढूंढते फिरते हैं कैसे वापस उस जगह जाकर खड़े हो जाएंगे, और खुद उनमें यकसुई नहीं है। सो मुस्लिम लीग नून अभी भी सोचे, उनके पास कोई बयानिया नहीं है इस वक्त, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि हमें विफाक में बैठना है, इसकी मजीद पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी, मुस्लिम लीग नून के लिए पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। ये बातें वो हैं जो नून लीग को सोचने की जरूरत तब थी जब जरदारी साहब के कहने पर वो सही बात थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए थे। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनको सिर्फ बताया जाता था अब ये करेंगे, वो कर लेते थे। अब वहां जाएंगे, मामला हम तय कर रहे हैं। वो पिछले साल तक ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। मुझे याद पड़ता है जब हम पूछते थे कि वो कहती है पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में लाए, आप क्यों नहीं लाते, तो नून लीग के लोग उस वक्त कहते थे कि हमें पहले पीपल्स पार्टी लोग तो दिखाए। और अब आपके सामने है ये सीएम का चुनाव 2-3 बार किस तरीके से लोग पूरे करने की कोशिश की गई, और वही मलबा हमजा शहबाज पर जाके गिरा है। इतनी सुबकी, अगर आपके पास कुछ था नहीं, उसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ रही है और एक दोहरी मुश्किल का शिकार है। इत्तेहादी हुकूमत अब करे क्या, आने वाला दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी है। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि तहरीक तालिबान, कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात और पाकिस्तानी वफ़द की मसरूफियात काबुल में क्या हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ और जय्यद उलमा इकराम का वफ़द मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़यादत में इस वक्त अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर है और इस दौरान उनकी कलअदम तहरीक तालिबान के जो सरकर्ता रहनुमा हैं उनसे भी बातचीत हुई है। और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान के दौरान, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और
کن امور پر اتفاق ہوا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ممتاز تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں اور افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں طاہر خان صاحب، اور مشتاق یوسف زئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ طاہر خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ طاہر بھائی، کیا اطلاعات ہیں؟ مفتی تقی صاحب افغانستان میں ہیں، ان کے ساتھ جید علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ایک اطلاع یہ آئی تھی کہ جو کالعدم تحریک طالبان کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ابتدائی طور پر ناکام ہوئے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی۔ میری نظر میں یہ والا تاثر تو شاید درست نہ ہو کہ ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری ایک اور بھی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ علماء کا جو وفد گیا ہے 18 رکنی، اس کا یہ فیصلے کا اختیار تو ان کو نہیں ہے۔ یہ تو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور ریاستی ادارے ہر وہ آپشن، ہر وہ راستہ وہ استعمال کریں گے جن کا ان کی نظر میں کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو آج تو ان کی اہم ملاقاتیں جو کل آپ نے کہا بھی کہ کل ان کے ٹی ٹی پی کی قیادت سے شام میں ملاقات ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ جو خبر چھپی ہے وہ کس وقت وہ فائل کی ہوئی ہوگی۔ اور آج وزیر اعظم جو افغانستان کے ہیں ملا محمد حسن کے ساتھ ان کی ایک بڑی طویل نشست ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس علماء کا جو وفد ہے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو کالعدم ہے وہ اپنے موقف میں نرمی دکھائے، کیونکہ کل ان کا ایک خط آیا تھا اسی ملاقات، جب ان کے ساتھ کل ملاقات ہوئی، کہ وہ جو ان کا مطالبہ پہلے بھی تھا جب جرگہ گیا تھا 1 اور 2 جون کو وہاں ملاقاتیں ہوئی تھی، قبائلی جرگہ اور کچھ پشتون اس میں لیڈرز بھی تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ابھی جو قبائلی اضلاع ہے ان کو وہ پرانے فاٹا والی جو حیثیت ہے وہ اسی پہ لانا چاہتے ہیں، جو ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سالوں سے جو فاٹا اصلاحات تھی جو ایک تو اس کے بعد پھر آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اور پھر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس میں لوگ مخالف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے انضمام کے مخالف ہیں، لیکن ایک بڑا پروسیس ہوا ہے، تو لہذا بہرحال ان کو بھی ایک ڈیمانڈ تو ان کا ہے، وہ بھی اس شاید ان لوگوں کی جو سپورٹ ہے یا ہمدردی ہے وہ حمایت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے جو فاٹا انضمام کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال علماء کا اس کا ایک رول بنتا ہے، اور ان کی ایک کوشش ہوگی کہ جو ایک مشکل ہے مذاکرات میں مشکل آج نہیں پیدا ہوئی کہ آج یا کل پیدا ہوئی ہے، مشکل تو اس وقت سے ہے جب گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم سابق نے کہا تھا کہ مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سب سے بڑی پیش رفت تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے غیر معینہ مدت کے لیے، پہلے 1 مہینے پھر 10 دن کے لیے، لیکن اب غیر معینہ مدت کے لیے، اور تشدد میں کمی بھی آئی ہے کافی ساری۔ تو اور دوسری اہم پیش رفت ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات سے نہ طالبان انکاری ہے نہ ریاست پاکستان انکاری ہے، تو معاملہ تو پیچیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طویل بھی ہو سکتا ہے، پیچیدہ بھی ہے، اور علماء تو اس لیے گئے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ان کے شاگرد ہوں گے، وہاں پڑھے ہوں گے، اور ایک تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ صرف دیوبندی علماء ہیں، دیوبندی بالکل اس میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں مولانا طیب بھی ہے جو خیبر پختونخوا کے پنجپیر کا ہے، اور مولانا طاہر صاحب جو ہوتے تھے ان کے وہ بیٹے ہیں، تو ان کا ایک الگ مکتبہ فکر ہے، ان کے بھی کافی سارے شاگرد ہیں، تو لہٰذا انتظار کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں میری نظر میں اس پروسیس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ریاست پاکستان حکومتوں پہ ہم نہیں جاتے، ویسے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی پیش رفت یہ بھی ہوئی تھی کہ جو ایک پی 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 کا مطالبہ آیا تھا سینیٹر مشتاق پارلیمنٹ میں لایا جائے تھا، تو اس وجہ سے ایک پارلیمنٹ کا جو مطالبہ ہوتا رہا کسی حد تک 5 جولائی کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نے ایک آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اجازت دی کہ آپ بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں، اور 6 جولائی کو یہاں سے وفد بھی گیا جو مذاکرات کر رہے ہیں، میں خود بھی ادھر تھا کابل میں، 6 جولائی کو میں واپس آ رہا تھا، تو لہٰذا ریاست پاکستانی ادارے بھی چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ چل پڑے، اور ٹی ٹی پی بھی چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہے، مشکلات ہوتی ہیں لیکن امید کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل امید کی جا سکتی ہے۔ مشتاق یوسف زئی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے، اندر کی بات بھی ان کو پتہ ہوتی ہے، اور ہر بار جو مذاکرات ہوتے ہیں مشتاق بھائی، لیکن بات پھر پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں معاملہ رہ جاتا۔ اب یہ جو مطالبہ ہے فاٹا انضمام کا کہ جی واپس لیا جائے فیصلہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، اب کوئی لچک آتی ہوئی نظر آتی ہے کالعدم تحریک طالبان کے اس مطالبے کے اندر، اور بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ، طاہر خان صاحب نے بہت وضاحت کی ہے، اور یہ جو بھی وہ پت گیا ہے پاکستانی علماء کا،
جی تو یہ صرف اس لیے نہیں گئی کہ یہ جو پاکستانی طالبان وہاں پہ ہیں ان سے بات کرے، نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے. جی ان کا جو وزٹ تھا پہلے سے شیڈول تھا، اور پھر چونکہ ان کو پتہ ہے سارے ان کے شاگرد رہے ہیں، اور زیادہ تر جو افغان طالبان ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، جو اور مدارس ہے ان کے مسلک کے، ان میں انہوں نے پڑھا ہے پاکستان میں. اور مولانا طیب صاحب جو ہے جن کا تعلق ارشاد التوحید و سنہ سے ہے، صحابی پنجپیر میں ان کا بڑا مدرسہ ہے، تو ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. ملاکنڈ، سوات، بنیر، یہ جی دیر، افر، لور اور باجے اولڈ محمد، مردان، نوشہرہ، یہ سارا جو بیلٹ ہے تو ان کا بڑا اثر رہا ہے. اور یہ جو جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں تحریک طالبان پاکستان، سوات یا ملاکنڈ ریجن کے، وہ جی تقریباً ان کا تعلق کسی نہ کسی حد تک اشاعت سے رہا ہے. تو ابھی جو لوگ گئے ہیں تو اس لیے نہیں گئے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. ان کے پاس تو اور بھی کچھ ایجنڈا ہے. افغان طالبان سے بات کر رہے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے اس کے اوپر بات کی جائے. لیکن جو میری معلومات ہے اور جو میری پاکستانی طالبان سے بات ہوئی ہے تو ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ یہ اس طرح علماء آ رہے ہیں. 1 مہینہ پہلے ان کی وزٹ ہوئی تھی، لیکن پھر تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اگر افغان طالبان ہمیں مدعو کرے تو پھر ہم جانے کو تیار ہیں. اور جتنے لوگ گئے ہیں پاکستانی علماء تو ان کو پتہ ہے پہلے سے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اس لیے مشکل کام ہے کہ اس سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں، بات چیت ناکام ہوئی ہے، ایک فریق یا دوسرا فریق اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس لیے کوئی گارنٹر بننے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ لوگ تب راضی ہوئے جب افغان طالبان نے ان کو مدعو کیا. پھر یہ لوگ گئے اور انہوں نے اس شرط پہ رضامندی اختیار کی کہ وہ گارنٹر نہیں بنیں گے، وہ ان کے ساتھ ملیں گے، ان سے بات کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ جب کل ان علماء نے ملاقات کی، جو تحریک طالبان پاکستان نے 20 رکنی وفد بھیجا تھا اپنے علماء کا، تو ان کے ساتھ ملاقات کی اور یہ بڑی مختصر ملاقات تھی. ان کی تعارف ہوئی. پھر پاکستانی علماء نے سٹریس نہیں کیا، زور نہیں دیا ان کے اوپر کہ آپ ضرور اپنی شرائط میں نرمی لائے یا جنگ چھوڑے. لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ جو مذاکرات جاری ہیں یہ کامیاب ہو جائے، پاکستان میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں امن آ جائے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہے تاکہ آپ کی جو بات چیت ہے، مذاکرات ہے، یہ آگے بڑھے. لیکن یہ جس طرح طاہر خان صاحب نے کہا کہ مشکلات ضرور ہوتی ہیں. یہ فروری 2021 میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، بالکل. اور یہ تقریباً اس وقت چند 4-5 لوگ تھے باجے اوڑ کے، انہوں نے خفیہ طور پر یہ مذاکرات شروع کیے تھے. اس وقت افغان طالبان کی حکومت بھی نہیں تھی، لیکن یہ بات چیت تب مزید اس کو تقویت ملی جب افغان طالبان کی حکومت بن گئی اور پھر افغان طالبان اس پیس پروسیس میں شامل ہو گئے. تو ابھی چونکہ اس پہ کافی کام ہوا ہے، پاکستانی سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی طالبان کے درمیان بہت زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور تقریباً دونوں فریقین نے کافی کمپرومائز کیا ہے اپنے جو سخت ترین ان کے شرائط تھے. لیکن اب چند شرائط ایسے ہیں کہ ڈیڈ لاک سچویشن ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اب جو پاکستانی طالبان ہیں وہ اسلحہ رکھ لے، وہ بغیر اسلحہ پاکستان آ جائے، جہاں جہاں ان کے علاقے ہیں وہاں پہ جائے. ان کے خلاف جو یہاں پہ جو کیسز بنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ان کی جو یہ تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان چاہتا ہے کہ تحلیل کرے. اس کے علاوہ پاکستانی قانون یہ مانے، لیکن پاکستانی طالبان جو ہے وہ چاہتے کہ نہیں، ہم اسلحہ سمیت آئیں گے، ہمارا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ اس طرح برقرار رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاٹا کی پرانی حیثیت ہے وہ بحال ہو جائے. تو اصل میں کچھ مسئلہ یہاں بھی اس لیے ہے کہ جو پہلی مرتبہ جرگہ گیا تھا قبائلی مشران کا، ان میں چند لوگ ایسے تھے بشمول جمعیت علماء اسلام کے کہ وہ پاٹا انضمام کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ نہ بھیجے جو خود اس انضمام کے خلاف ہے. اچھا، آپ نے بات کی مشتاق صاحب گارنٹر کی، تو اس تمام تر پروسیس کے اندر ذرا ریاست پاکستان بھی انوالو ہے، یہ علماء بھی انوالو ہیں، اور جو افغان طالبان نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ہم آپ اس کو کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے کرتے بھی ہیں، کیا افغان طالبان گارنٹر بننے کے لیے تیار نظر آتے ہیں؟ طاہر خان صاحب، اس تمام تر معاملے میں وہ گارنٹی لینے کے لیے تیار؟
गारंटी का थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा। देखें ना, मसला पाकिस्तान का और कलदम टीटीपी का है, उसमें उनका एक लिहाज से रोल भी नहीं बनता कि एक तीसरा फरीक जो है उसमें गारंटर हो, और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि ये वाला काम हो। वैसे भी दुनिया में रिवायत इस तरह नहीं है। सालिस का रोल वो कर रहे हैं और सहूलतकारी का वो कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं जब मैंने आपसे कहा ना कि मैं काबल में था, तो मैं सिराजुद्दीन हक्कानी से मिला और उससे मैंने यही सवाल किया कि ये जो आप मेज़बानी कर रहे हैं और आपका नाम बार बार आ रहा है, तो ये आपकी ज़ाती या शख्सियत के या ये आपकी जो अपने आप को इस्लामी इमारत कहते हैं या उन्हीं का? तो उसने मुझे कहा कि जब अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत कायम हो गई तो वहाँ पर एक सोच थी उमूमी तालिबान लीडरशिप के दरमियान कि चूँकि वहाँ 20 साल जंग का ख़ात्मा हुआ है, तो पड़ोस में भी जो मुश्किलात है उनके हल में मदद की जाए। तो ये इस्लामी इमारत का एक फ़ैसला था कि पाकिस्तान की मदद की जाए कि वहाँ भी जंग का ख़ात्मा हो। और वहाँ पे अफ़गान जो अहलकारों से हम सुनते हैं कि उन्होंने यही मशवरा दिया था कि सियासी हल निकाले, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइनीज़ को भी दिया था, चीनियों को भी दिया था और उज़्बेकिस्तान को भी दिया था, क्योंकि उनको भी खदशात है कि उनके लोग भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और उनके लिए ख़तरा है। तो चीन और उज़्बेकिस्तान तो राज़ी नहीं हुआ, उन्होंने कहा हम अपने मुज़ाकरात नहीं करेंगे उन लोगों से, और चीन का वैसे भी बड़ा सख्त मौका पे, लेकिन पाकिस्तान फिर एक लिहाज से राज़ी हुआ और उसी तसलसल में हो रहा है। तो वो तो मदद करेंगे, कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में किसी हद तक तो वो थोड़ा सा एक दबाव भी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन और उसके लिए मजबूरी भी है, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान में कलदम है, जिस तरह मुश्ताक साहब ने बताया कि उस नाम से तो वो फिर नहीं रह सकते लिहाज से। दूसरी बात यह है कि टीटीपी के अक्सर लोग जो है वह अक़वाम मुत्तहिदा के जो दहशतगर्दों की लिस्ट है उसमें वो शामिल है। तो अफ़गान तालिबान से तो फिर उससे सवालात तो लोग उठाएंगे कि आप कैसे उस तरह एक तंजीम को वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। और अब तो लिहाजा उन पे भी एक किस्म का दबाव है, वो कोशिश करेंगे कि हल निकले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़मानत का वो लेंगे, क्योंकि ये इन चीज़ों में, क्योंकि टीटीपी का और अफ़गान तालिबान का तो एक ताल्लुक भी रहा है। जब अफ़गान तालिबान यहाँ थे, शुरू में आए थे, तो वो कल उन्होंने बल्कि अपने ख़त में जिक्र भी किया कि उन्होंने उनको पनाह दी थी जब अफ़गान तालिबान आए थे। तो एक पुराना ताल्लुक जो है, तो वो उनका भी वो ज़रूर ख्याल करेंगे अफ़गान तालिबान पाकिस्तान। बिल्कुल, देखते हैं जी क्या पेशरफ्त होती है पाकिस्तान में अमन का जो ख्वाब है, क्या शर्मिंदा तबीर होता है इस हवाले से, क्या इस पर अपडेट भी आपको करते रहेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और ज़िक्र करेंगे कि जिस तरीके से सैलाब की तबाहकारी और ख़ास तौर पर सुबह बलूचिस्तान मुतासर है उसका जिक्र होगा, और इमदादी कारकुनों की मुश्किल क्या है इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के कई शहर मुतासर हैं, वहाँ इमदादी कामों की कितनी की ज़रूरत है, क्या क्या अशिया की वहाँ ज़रूरत है, और सैलाब में गिरे आवाम आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, और ऐसे में जो रफ़ाई तंजीमें हैं जो खिदमत का काम लेकर मैदान के अंदर हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं और वो आवाम से क्या अपील कर रही हैं। इस हवाले से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया अलखिदमत पाकिस्तान के नायब सदर हैं मुश्ताक मांगड़ साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा शो में। मुश्ताक साहब, ज़रा हमें बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के जो मनाजिर हैं वो अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हमने दिखाए, भी बहुत ही बुरी सूरत हाल है, और हमारी हुकूमतें तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहाज़राई में मसरूफ़ हैं। तमाम तर मनाज़र टीवी स्क्रीन पे भी हम गुज़िश्ता दिनों देखते रहे हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं वहाँ पे आवाम के? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक चली जाती है। जो सूरत हाल है वो तो आपने उसका जिक्र भी किया और बेशुमार जगहों पर मीडिया की मदद से आप तक पहुंची भी है, आवाम तक भी पहुंची है। इस वक्त 4 बड़े चैलेंजेस जो है ना वो हमें दरपेश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि अलखिदमत फाउंडेशन अकेली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बेशुमार और तंजीमें अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर इन इलाकों में पहुँच चुकी हैं और मदद जो भी वो कर सकते हैं कर सकते हैं। अलबत्ता अलखिदमत फाउंडेशन का ये क्योंकि नेटवर्क बड़ा है और हमारा एक मुकम्मल डिपार्टमेंट है, इस वजह से हम ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स भी करते हैं और थोड़ा सा इफेक्टिव भी होता है, लेकिन बाकी लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि रेस्क्यू करना। बहुत सारे देहात हैं जिनके चारों तरफ पानी आ गया और वो गांव के अंदर जो लोग हैं वो फंस गए हैं, और बेशुमार जगहों पे ऐसा है। उसके लिए कश्तियों ज़ाहिर कश्तियों की ज़रूरत है, और रास्ते ख़त्म हो गए हैं, सड़कें ख़त्म हो गई हैं, और मतलब अभी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक और स्पेल जो है ना बारिशों का आने वाला है, तो अभी ये मई से जो काम शुरू है वो भी चल रहा है। तो इसलिए फ़र्स्ट तो ये है।
دوسرا کہ اگر جب آپ انہیں وہاں سے نکال کر لے کر تو پھر کیمپنگ کی ضرورت ہے. صحیح. تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس کافی بڑی تعداد میں اندر کے اندر ٹینٹ بھی اور ترپالیں بھی ہیں. تو جب ہم ان کو لاتے ہیں تو ہم ایک چھوٹا بہت ایک کیمپ ٹینٹ جو آپ ٹینٹ ولیج جو ہے نا وہ بناتے ہیں جس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. گو کہ وہ اتنا اچھا تو نہیں ہو سکتا اتنی گرمی میں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ. اچھا, اس حوالے سے آپ کو پاک فوج کی بھی کوئی مدد حاصل ہے؟ ان علاقوں تک پہنچنا, ہیلی کاپٹرز درکار ہیں اور باقی بھی وہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا. آپ کی بات درست ہے جی. بات یہ ہے نا کہ بھی جتنے بھی اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, پروونشنل ہیں, تو وہ لوگ بھی اپنے طور پر کام جتنا بھی ان کے وسائل ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پاک فوج بھی آپ نے تصویر میں بھی دیکھا ہے, جہاں جہاں بھی پاک فوج موجود ہے اور وہاں ان کی ضرورت ہے تو وہ پاک فوج کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. صرف پاک فوج نہیں, باقی بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ الحمدللہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے پہلے بات کی, کویشچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ یہ جو ریسکیو ہمارا یا ہم جو کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ 5% بھی نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھی میڈیا کی دیگر مصروفیت کی وجہ سے میڈیا نے کراچی کو تو بہت دکھایا کہ ظاہر ہے کراچی اپروچیبل تھا, بڑے شہر تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی جل مکسی جائیں تو جل مکسی جانا کوئٹے سے کوئی 8-10 گھنٹے کا سفر ہے. پھر وہاں جانا, پھر وہاں پہ گندارا ایک شہر ہے بہت تاریخی بڑا پرانا, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. اس کے بھی چاروں طرف پانی آ گیا. جل مکسی کے اندر بھی سینکڑوں میل تک وہ پانی کھڑا ہے, تو جانا بھی بہت مشکل ہے. تو وہاں کی چیزیں پہنچانا بھی جو ہے تو کیا آپ کے کارکنان رضاکار کس طریقے سے وہاں پہنچ پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو وہ مقامی ہوتے ہیں, تو وہ مقامی لوگوں کو بہت سارے انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ جا سکتے ہیں, کہاں جا رہتے ہیں. تو وہ کچھ لوگ تو اس پہ کام پہ لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اندر سے وہ لوگوں کو کشتی پہ, چارپائی پہ کسی طریقے سے اٹھا کر ایک کیمپ میں لے آئیں. تو کچھ لوگ کیمپ میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہم ہیڈ آفس میں بیٹھے جو دنیا جان سے اپیلیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا دے دیں, کہ ٹینٹ دے دیں. آپ کو یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوگی کہ پاکستان کی ایک ٹینٹ کمپنی ایسی ہے جس نے ہمیں یہ منع کر رکھا ہے کہ ہم ٹینٹ کا اشتہار نہیں دے سکتے. اچھا. ہاں, اس نے کہا جی آپ کو کیوں اشتہار دیتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ چاہیے تو میں 1 لاکھ دیتا ہوں, 10,000 چاہیے تو 10,000 دیتا ہوں, ٹینٹ کا نہیں آپ نے اشتہار دینا, کیونکہ یہ میری گارنٹی ہے کہ ودن پاکستان جہاں بھی. تو ایسے لوگ موجود ہیں, ترپال دینے والے موجود ہیں, فوڈ دینے والے موجود ہیں. اب یہ بھی ایک عثمان صاحب بڑا ایشو ہوتا ہے نا کہ بھی اب دور دراز علاقے میں وہاں تو پکانے کی کیا چیز ہے, بارش ہو رہی ہے تو پکا پکایا کھانا لے کر جانا ہے اور پیکر لے کے جانے ہیں, راشن پیکر لے کے, تو کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھی نہیں کر رہے, مقامی لوگ بھی کر رہے ہیں. مقامی اب چترال کے اندر تو ایک پہاڑی علاقہ ہے, تو وہ اوپر سے بارشیں ہوتی ہیں تو نیچے سے جب وہ نیچے سیلابی ریلا آتا ہے تو جو بھی اس کے سامنے ہوتا ہے وہ مطلب چلے جاتا ہے. تو لگے تو ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کے ذریعے یہ اپیل کروں گا کہ شاید ہم 5% ریسکیو یا اس کا ریلیف کا کام بھی نہیں کر رہے. عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ عوام کیا آپ کی کال کے اوپر لبیک کہے, کیا کیا چیزیں درکار ہیں راشن کی صورت میں یا ٹینٹس کی صورت میں یا اور کشتیاں اگر؟ جی, میں نے جیسے آپ سے کہا ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم ریسکیو کر رہے ہیں, پھر کیمپنگ کر رہے ہیں, اب اس کے اندر ہمیں فوڈ کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر عثمان صاحب جب یہ بہت بڑے پیمانے پہ بارش ہو جاتی ہے نا تو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا نا. بوتلس ہے یا کوئی اچھا وہاں فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ پانی اتنا گندلا ہو جاتا ہے تو وہ صاف نہیں ہو پاتا. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہمارا میڈیکل کیمپس ہیں, کیونکہ بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اب ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں تو اتنی شدید گرمی میں حبس میں بیماریاں بھی بہت آتی ہیں. مطلب آپ ڈاکٹرز حضرات کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کریں, آپ ان کی خدمات بھی لیں. جی بالکل, جا بھی رہے ہیں ہمارے. خشک راشن کا بھی کہہ رہے ہیں, پانی کا بھی کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ کہاں پہ اور کیسے آپ کو پہنچایا جائے؟ یہ دیکھیں جی, اس کا بہت آسان طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ویب پہ چلے جائیں تو آپ آن لائن ہمیں پیسے دے دیں, یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں آپ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ٹرک ہے فوڈ کا یا آٹے کا یا کسی چیز کا, تو آپ کو وہاں پہنچا دیں. ہمارا ہر شہر کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں, ان کی آپ ہمارے مرکزی دفتر میں ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر 24 آورز موجود ہیں. تو آپ کسی بھی دفتر سے رابطہ کریں ہمیں, تو آپ کی انشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ بر وقت اور ٹھیک طریقے سے جو متاثرین لوگ ہیں وہاں تک پہنچ جائے گی. نہیں, پہلے تو اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ایسے ڈیزاسٹر آتا تھا نا تو بڑے بڑے شہروں کے اندر کیمپس لگ جایا کرتے تھے مختلف رضاکارانہ تنظیموں کے, الخدمت کے بھی, باقی بھی. تو لوگ آسانی سے گزرتے ہوئے کوئی پانی دے رہا ہے یا کوئی راشن دے رہا ہے یا اس قسم کا. تو اب آپ کے دفاتر میں آ کے رابطہ کیا جائے کہ کوئی اگر پانی کی کوئی کنسائنمنٹ دینا چاہ رہا ہے یا کوئی گندم ہے یا چنے ہیں یا کوئی ایسی کوئی چیزیں ہیں, آٹا ہے,
وہ کہاں اپروچ کریں؟ کوئی ایسا عثمان صاحب تھوڑا سا سٹائل بدل گیا، سٹائل بدل گیا؟ اب یہ ہے جی کہ فرض کریں آپ نے آٹا لاہور میں دینا اور ہم نے ڈی جی خان پہنچانا ہے، تو اس کی منصب یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں تو ہم ڈی جی خان آپ خود ہی مثلا لوگ آپ کو پیسے دے دیں، جی، آپ وہ مارکیٹ سے خرید کر اور وہ اپنے ہی ریسورسز کے ذریعے وہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ ایک زیادہ ایک آسان کام ہو گیا۔ اس موقع پر میں آپ سے ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے نا کہ بھی یہ سیلاب نہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری دفعہ آتا ہے، یہ ہر سال ہی ان راستوں پہ سیلاب آتا ہے، اور جو قومیں ہیں وہ پورے مستقبل منصوبات کرتی ہیں کہ اچھا یہ کوئی سلیمان سے ہر سال پانی کا ریلا آنا ہے، اس کا کوئی حل تلاش کریں، اس کا حل کریں، کیوں ہم اس کے درمیان میں فصل لگاتے ہیں، حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ان کی آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔